دیور بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کرتا، میں بھی اس کو راضی رکھتی۔ ایک روز کپڑے استری کرنے کا بولا تو کہنے لگا بھابھی ٹیکس لگے گا اور فائل بھی جمع کروانا پڑے گی۔ میں نے سوچا رات ہوگی دیکھ لوں گی۔ رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے۔ دیور استری شدہ کپڑے الماری میں لٹکاتے ہوئے بولا چلیں بھابھی اب، یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ میں اپنی بازو چھڑاتے چلا رہی تھی لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ جنید خدا کا خوف کرو، تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو کیا سوچے گا تمہارے بارے میں؟ میں نے اپنے دیور کو اپنے شوہر کا خوف دلانا چاہا لیکن اس کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ مجھے بازو سے کھینچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا رہی تھی لیکن خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ جنید چھوڑ دو مجھے، اللہ کا واسطہ ہے، میں منتیں کر رہی تھی لیکن اسے مجھ پر ذرا رحم نہیں آیا۔ وہ مجھے کھینچ کر کمرے کی جانب لے جا رہا تھا۔ خوف سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج تو میرا شوہر بھی گھر نہیں تھا اور پھر میرے دیور نے مجھے کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیور کی جانب دیکھ رہی تھی جو اب سرخ آنکھیں لیے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں پھر سے رونے لگی، مجھے جانے دو پلیز، مجھے جانے دو، اور پھر میری آواز گلے میں ہی رہ گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا تھا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے دیور سے ایسی امید نہیں تھی۔ ابھی کل کی ہی تو بات تھی جب دیور میرے سامنے نظریں جھکا کر رکھتا تھا، کبھی اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں، اور آج وہ کیا کرنے جا رہا تھا میرے ساتھ؟ یہ سوچ کر ہی میری روح لرز گئی اور میں اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی مجھ سے جو دیور کو یہاں تک لے آئی تھی۔ میری شادی ایسے انسان سے ہوئی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے بھائی کے، نہ باپ نہ ماں نہ کوئی بہن اور نہ رشتہ دار۔ جب میرا رشتہ آیا تو میں بہت خوش تھی۔ لڑکا اچھی جاب کرتا تھا، مجھے ساس نندوں کی ٹینشن نہیں تھی، چنانچہ میں نے ہاں کر دی۔ میں اپنی شادی پر بہت خوش تھی، سب کچھ میرے مطابق ہوا تھا۔ میرا شوہر اچھا انسان تھا، وہ زیادہ تر مصروف رہتا تھا۔ میرا ایک 14-15 سال کا دیور تھا جو سکول میں پڑھتا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی غیر موجودگی میں سارا کام دیور کرتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے لیے اور اپنے بڑے بھائی کے لیے ناشتہ بنا دیتا تھا، اتوار والے دن مشین لگا کر کپڑے دھو دیتا، 2 دن بعد پورے گھر کی صفائی کر دیتا، شام کا کھانا باہر سے لے آتا۔ وہ پڑھنے میں اچھا تھا اس لیے رات کو اپنے لیے چائے بناتا تو اپنے بھائی کے لیے بھی بنا دیتا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ وہ سیدھا سادہ معصوم لڑکا کافی محنتی تھا۔ پھر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھامتے کہا کہ میرا بھائی بہت چھوٹا تھا جب ماں باپ ایک حادثے میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنا اور اپنے بھائی کا پیٹ پالنے کے لیے میں کام کرنے لگا۔ میرے بھائی کو کبھی ماں باپ کا پیار نہیں ملا، وہ اللہ کے کرم سے پل گیا اور اب مجھے سنبھال رہا ہے۔ میں بس پیسے کماتا ہوں لیکن گھر کیسے بناتے ہیں یہ میرے 14-15 سالہ بھائی کو اچھے سے پتہ ہے۔ اب تم آ گئی ہو نا تو اس کا خیال رکھنا، اسے اپنے چھوٹے بھائی یا بیٹے جیسی محبت دینا۔ میں نے یہ سب باتیں خاموشی سے سن لیں اور اپنے شوہر سے کہا کہ فکر مت کریں اور میں سب سنبھال لوں گی۔ لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے تھوڑا غصہ آیا تھا کہ میرا شوہر اپنے بھائی کی تعریف ہی کیے جا رہا تھا۔ خیر اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی، دیکھا تو شوہر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو دیور کو کچن میں جاتے دیکھا۔ آج کل اس کے امتحان ہو رہے تھے اور وہ خوب دل لگا کر پڑھتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے فوراً عمل کرنا ضروری سمجھا۔ جنید، میں نے اسے پیار سے پکارا۔ جی بھابھی، اس نے فوراً ادب سے جواب دیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر مجھے خوف بھی دکھائی دیا تھا۔ میں نے سنا ہے تم ناشتہ بہت اچھا بناتے ہو، میں بھی تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کرواؤ گے ناشتہ؟ میری بات سن کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی بنا دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا تھا اور پھر خوشی خوشی ناشتہ بنانے لگا۔ میرا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ میں ایک انگڑائی لیتے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگی۔ 10-15 منٹ بعد ہی جنید گرما گرم ناشتے کے ساتھ حاضر تھا۔ میری بھوک ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی تھی۔ میں نے تعریف کرتے کہا،
بھابھی آپ پہلے کھا کر دیکھیں پھر بتائیے گا یہ پراٹھا کیسا بنا ہے، اور آملیٹ بھی۔ اس کے چہرے پر معصوم بچوں جیسی مسکان تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنس دی۔ وہ چلا گیا اور میں نے خوب اچھے سے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر سو گئی۔ جب اٹھی تو لنچ ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا۔ اب میرا کچھ بھی بنانے کا دل نہیں تھا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جنید کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا بنا ہے، اب ایسا کرنا لنچ بھی تم بنانا، بریانی بنا لینا، تمہارے بھائی بھی شوق سے کھاتے ہیں اور میں بھی تمہارے ہاتھ کی ہی بریانی چکھ لوں گی۔ اس کے بعد تو سارا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری تھی۔ بھابھی وہ دراصل میرا کل پیپر ہے۔ خیر چلیں میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی وہ میری بات نہیں ٹال سکتا تھا، اور ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کون سا افسر لگ جانا تھا۔ اسے بریانی کا بول کر میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ 3 گھنٹے بعد لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی، وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر میری یہی روٹین چل نکلی۔ اکثر شوہر بنا ناشتے کیے چلا جاتا، اکثر میں اسے بنا دیتی اور اکثر میرا دیور۔ اس کے میٹرک کے پیپر بھی ہو گئے تھے۔ اب وہ فری ہوتا تھا تو سارا گھر کا کام بھی کر دیتا تھا، کیونکہ میں تو ناشتے کے بعد فوراً سو جاتی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی تھی۔ شام کا کھانا بھی دیور بناتا اور شوہر کے آنے پر بھی روٹی بنا لیتی اور چائے بھی، جس سے شوہر کو لگتا سارا کام میں کرتی ہوں۔ ہفتے بعد کپڑے میرا دیور دھو دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے سارے کام کر لیتا تھا۔ میرا دیور اب کالج جانے لگا تھا۔ اس کا قد کاٹ مزید لمبا ہو گیا تھا، لیکن ابھی میں اس سے کام کرواتی تھی۔ اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل میں نے فیس جمع کروانی ہے، آپ رات کو بھائی سے بات کر لینا، میں ذرا دیر سے گھر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری بھویں سکڑ گئیں کہ اب اسے پیسے دینے تھے۔ کالج کی فیس کم از کم 1 لاکھ تو ہوگی، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر فضول میں اتنے پیسے اپنے بھائی کو دے۔ چنانچہ میں نے شام کو شوہر کو بتایا ہی نہیں، اور صبح ہوئی تو دیور نے فیس کا پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ تمہارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ ابھی تنگ چل رہا ہے، اسی لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دیور پریشان ہو گیا، اس کا منہ لٹک گیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اور اس کے بعد دیور نے دوبارہ شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور دیور بھی۔ البتہ ابھی بھی جس دن جس وقت مجھے دیور فارغ ملتا میں اسے کام پر لگا دیتی۔ مجھے شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں کام چور تھی۔ میں نے سوچا تھا سسرال جا کر نوکرانی رکھ لوں گی، لیکن یہاں مجھے مفت میں کام کرنے والا دیور مل گیا تھا۔ اس لیے ان نوکرانی کی اب بھلا کیا ضرورت تھی؟ جس دن شوہر گھر ہوتا میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا لیتی اور شوہر اس دن کھانا باہر سے لے آتا۔ میں بالکل ویسی زندگی جی رہی تھی جیسی میں چاہتی تھی۔ میرا دیور اب رات کو 10-11 بجے واپس آتا تھا، اور صبح جب میں اٹھتی تو کچن صاف ستھرا ہوتا، کیونکہ رات کو دیور سارے برتن دھو کر اور کچن صاف کر کے سوتا تھا۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے دیور سے پوچھ ہی لیا کہ تم رات گئے تک کہاں رہتے ہو؟ اس پر دیور نے کہا کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ دیور نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا اور چلا گیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ کہیں دیور فیس کا ذکر نہ کر دے، کیونکہ دیور کے نام پر میں اکثر اپنے شوہر سے پیسے لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ دیور اب بڑا ہو چکا تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا، اور وہ 2 مہینے میں نے کس مشکل سے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ مجھے پورے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، جو مجھ سے ہوتا نہیں تھا۔ میرے تو جیسے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ دیور نے گھر کو جانے کیسے سنبھال رکھا تھا، ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی۔ اب ہر جگہ برتن بکھرے رہتے تھے۔ وقت یوں ہی پر لگا کر اڑ گیا۔ دیور لمبے عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو گیا۔ کبھی کبھار دیور سے فون پر بات ہو جاتی تو کہتا، بھابھی دوست کے پاس راولپنڈی رہتا ہوں، پڑھائی جیسے ہی ختم ہوگی واپس آ جاؤں گا۔ 5 سال بیت گئے۔ شوہر کبھی کبھار اس سے جا کر مل آتا تھا، اور پھر ایک دن دیور واپس آ گیا۔ میں پہلی بار اس کے گھر آنے پر خوش ہوئی تھی۔ میں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، اچھا کھانا کھلایا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔
دیور بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا، وہ پہلے سے کافی نکھر گیا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا دیور اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تم اپنے بھائی کے بھی کپڑے استری کر دو۔ دیور نے یہ بات سنی اور کہا کہ بھابھی اس کام کا ٹیکس لگے گا اور فائل بھی جمع کروانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دی، مجھے لگا مذاق کر رہا ہے، چنانچہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ٹیکس ادا کر دوں گی۔ دیور نے سارے کپڑے استری کر دیے اور پھر جیسے ہی شام ہوئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا یہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی تھی۔ شام ہوتے ہی دیور میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ چلیں بھابھی فائل جمع کروائیں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ کس فائل کی بات کر رہا تھا وہ۔ کون سی فائل؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو آپ کو آفس پہنچ کر ہی پتہ چلے گا، دیور نے اس سنجیدگی سے کہا۔ اگر یہ مذاق ہے تو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں نے لاپرواہ انداز میں کہا اور اپنا بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ لیکن دیور نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے میرے بازو تھام لی۔ مجھے تو جیسے کرنٹ لگا تھا، جیسے دیور نے کبھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس نے آج مجھے چھوا تھا اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! چھوڑو میرا بازو، میں نے گھراتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دوں گا، پر پہلے سارے حساب برابر کرنے ہیں۔ دیور کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے خود کو جھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن دیور مجھے کھینچ کر کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ میں ڈر گئی تھی اور اب اسے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو جائے گا اگر اس نے تمہیں مجھ سے بدتمیزی کرتے دیکھ لیا۔ پھر اس نے میری ایک نہ سنی، وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک زوردار تھپڑ مجھے دے مارا۔ یہ تھپڑ اس لیے کہ آپ نے بھائی کو ہمیشہ دھوکا دیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی۔ پھر اس نے ایک فائل اٹھائی اور میرے سامنے پھینک دی۔ آپ جو چھپ چھپ کر ہر بزنس کر رہی ہیں، یہ اس کی تفصیل ہے۔ آپ کے ذمے جتنا بھی ٹیکس ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ کیا بول رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اور یہ دیکھیں، میں ایک انکم ٹیکس آفیسر ہوں، جانتا ہوں آپ غلط کاموں میں ملوث ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ انکم ٹیکس والے آپ کو لے جائیں، خاموشی سے ٹیکس ادا کر دیں۔ اس نے اپنا کارڈ میرے سامنے کیا اور میں حیران رہ گئی۔ وہ واقعی آفیسر بن چکا تھا۔ اتنا لمبا عرصہ وہ گھر سے اسی لیے غائب تھا کہ وہ ٹریننگ پر گیا ہوا تھا، اور اس فائل میں وہ سارا حساب کتاب ہے جو آپ نے میرے نام پر بھائی سے پیسے لیے، وہ سارے آپ کو آج مجھے ادا کرنے ہیں۔ میں خالی خالی نظروں سے دیور کو دیکھ رہی تھی، جانے اسے کیسے میرے بزنس کا پتہ چل گیا تھا، حالانکہ میں نے بہت رازداری سے سارا کام کیا تھا۔ جانتی ہیں، جب آپ پہلی بار اس گھر میں آئی تھیں تو میں نے آپ کو بھابھی نہیں ماں سمجھا تھا۔ میں پیار کا بھوکا بچہ تھا، میں تھک گیا تھا اپنے نازک ہاتھوں سے کام کرتے کرتے، پر آپ نے کیا کیا، آپ نے مجھے نوکر بنا لیا۔ دیور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا سر جھک گیا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے انکار کیا تو آپ مجھ سے نفرت کریں گی، بھائی کو میرے خلاف بھڑکائیں گی، اسی لیے میں خاموشی سے آپ کی ہر بات مانتا گیا۔ یہ کیسا آئینہ دکھا رہا تھا وہ آج مجھے! میں تو جیسے زمین میں گڑ گئی تھی۔